الرحمن الرحیم۔ قربانی کے مسائل چل رہے ہیں۔ آج مختصر وقت میں قربانی کے جانور کے بارے میں نے عرض کرنا ہے۔ تو قربانی کا جانور سب سے پہلے بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ اور اونٹنی، صرف انہی جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ مرغی یا مرغا قربانی کی نیت سے ذبح کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اچھا، اب پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ تو قربانی جانوروں میں بکری اور بکرا سال بھر سے کم، اور گائے، بیل، بھینس، بھینسا 2 سال سے کم، اونٹنی اور اونٹ 5 سال سے کم عمر کا جائز نہیں ہے۔ اور جو بھیڑ یا دمبا ہوتا ہے جو چکی دار ہو یا بے چکتی ہو، اگر ایسا فربا ہو کہ سال بھر کر لگتا ہو، اگرچہ 6-7 مہینوں کا ہو، در مختار میں ہے کہ اگر ایسا فربا نہ ہو پھر سال بھر سے کم کا جائز نہیں ہے۔ علامہ شامی نے لکھا ہے کہ اگر 6-7 ماہ کا دمبا اور جو ہے کہ وہ بھیڑ اتنے بھاری اور مضبوط اور فربا نظر آئیں، سال بھر کے برابر جانوروں کو لگیں، پھر تو جائز ہے، ورنہ پورے سال کا ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بکری اور بکرا، بھیڑ اور دمبا کو صرف ایک شخص کی طرف سے قربان کیا جا سکتا ہے، اور گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹنی، اونٹ، ان میں سے 7 تک آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے۔ 7 سے کم 2، 4، 6 جتنے بھی ہوں کوئی عرض نہیں ہے، بشرطے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، اور سب کی نیت یا تو قربانی کرنے کی ہو، پھر چاہے سب حصہ داروں کی نیت واجب قربانی کی ہو یا نفلی قربانی کی ہو۔ بعض کی واجب کی نیت ہو اور بعض کی قربانی کی نیت ہو، یا بعض کی عقیقہ کی نیت ہو، تب بھی درست ہے۔ قربانی واجب کی ادائیگی کے لیے تو ہر شخص کا پورا بکرا وغیرہ، گائے وغیرہ کا 7واں حصہ ہونا ضروری ہے، لیکن ایصال ثواب کے لیے ایک قربانی کر کے اس کا ثواب کئی شخص کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ اس بات کو یوں سمجھیں کہ اگر ایک بندہ قربانی کر رہا ہے تو ایک حصے سے جی یہ میں اپنی طرف سے قربانی کرتا ہوں، میں حصے میں شریک ہو جاتا ہوں، لیکن اصال ثواب کے لیے کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک اور اضافی میں حصہ رکھتا ہوں، اور یہ اپنے والدین کی طرف سے، دادا دادی کی طرف سے، خاندان کی طرف سے یہ قربانی کرتا ہوں، اس کا ثواب میرے خاندان والوں کو ملے، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے قربانی کے جانور کو تمام حصہ دار مل کر خریدیں، اور خریدنے کے اندر اس چیز کو ملوث خاطر رکھیں کہ اچھا ہو، فربا ہو، یا پھر ایک حصہ دار دوسرے حصہ دار کی اجازت حاصل کر کے خریدیں۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے لوگ جانور خرید کر لے آتے ہیں، پھر بعد میں لوگوں کو حصہ دار بناتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان پہلے جو اپنے ساتھی ہیں ان کو تیار کر لے، یا سب کو ساتھ لے جائے، یا ان سے اجازت لے لے کہ میں جانور لے کے آتا ہوں، اگر آپ کو پسند ہوا تو آپ میرے ساتھ شریک ہو جانا۔ اگر کسی شخص کا حصہ اس کی اجازت کے بغیر مقرر کر لیا ہو، تو اگر ذبح کرنے سے پہلے اس کی اجازت حاصل کر لی تو تب قربانی درست ہو جائے گی، ورنہ دوسرے حصہ داروں کی قربانی بھی صحیح نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر کسی کی طرف سے قربانی کر کے اس کا ثواب پہنچانا ہے تو اس کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ دوسرے کی طرف سے قربانی ادا ہونے کے لیے اس کی اجازت شرط ہے، لیکن اصال ثواب کے لیے اجازت شرط نہیں ہے۔ اور جو جانور کسی کو حصہ پرورش کے لیے دیا گیا ہو، تو یہ جانور اس پرورش کرنے والے کی ملک نہیں ہوتا، اس کے لیے اس پرورش کرنے والے کے سے خریدا نہیں جا سکتا، بلکہ اصل مالک سے خریدیں گے۔ قربانی کا جانور خریدتے وقت اگر اور لوگوں کو شامل کرنے کا ارادہ ہو تو دوسروں کو شریک کر سکتا ہے، اس میں کراہت نہیں ہے۔ اور اگر خریدتے وقت صرف اپنی طرف سے ذبح کرنے کا ارادہ تھا کہ یہ پورا جانور میں اپنی طرف سے کروں گا، تو اب امیر کے لیے جس پر قربانی واجب ہے دوسرے کو شریک کرنا مکروہ ہے، اور غریب کے لیے جس پر قربانی کرنا واجب نہیں تھی دوسرے کو شریک کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ دوسرے کو شریک کرے گا تو شرکت کرنے والے کی قربانی تو درست ہو جائے گی، مگر اس غریب پر واجب ہے کہ جتنے حصے دوسروں کو دیے اتنے دوسرے کسی جانور میں ڈالے۔ اگر قربانی کے دن باقی ہوں، اگر قربانی گزر گئی ہو، اس کو مسئلے کا پتہ نہ ہو، تو بعد میں اتنے حصوں کی قیمت مسکینوں کو خیرات کرے۔ دیکھیں نا، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ واجب نہیں کی ہے، خود ایک چیز اپنے اوپر واجب کرتا ہے تو اب اس کو وہ پوری چیز ادا کرنی چاہیے۔ ایسے ایک مسئلہ لکھا ہے قربانی کے مسائل میں کہ ایک بندے پر قربانی واجب نہیں تھی، اس نے ایک جانور جا کر خریدا کہ میں شوق سے اللہ نے مجھے وسائل دی ہیں، میں قربانی کروں گا،
اب اس کا قربانی سے پہلے وہ جانور غائب ہو جاتا ہے اور وہ ڈھونڈتا ہے اور پھر اس کو جانور مل جاتا ہے. تو اب اگر اس نے دوسرا جانور نہیں خریدا تھا، یہ جانور واپس آ گیا ہے تو اس کو قربانی کر دے گا، وہ ادا ہو جائے گی. اگر اس نے ایسا کیا، وہ جانور گم گیا، اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے پھر بھی قربانی کرنی ہے، دوبارہ ایک اور جانور خرید کے لایا. اب دوسرا جانور لانے کے بعد پہلا بھی مل گیا تو اس غریب کو دونوں ادا کرنے پڑیں گے، کیونکہ پہلے بھی واجب نہیں تھی، خود اس پر واجب کی ہے. اب اس صورت میں بھی اس پہ واجب نہیں تھی، دوبارہ پھر اس نے واجب کیا، دونوں جانور اس کو قربان کرنے پڑیں گے. لیکن اگر صاحب استعداد اور صاحب وسعت اور ثروت جو صاحب نصاب ہیں ان کا جانور گم گیا تو وہ تلاش کرتے رہے، نہیں ملا، ایک اور جانور خرید لیا، تو قربانی سے پہلے اگر پہلا جانور واپس مل جاتا ہے تو یہ ان دونوں میں سے اس کو اختیار ہے، دوسرے جانور کو ذبح کرے یا پہلے جانور کو ذبح کرے، کیونکہ اس کو قربانی واجب تھی، یہ گم گیا، اس کو دوبارہ لانا ضروری تھا. اب دونوں مل گئے ہیں، دونوں میں سے کسی ایک کو قربان کر سکتا ہے. اور اگر کسی شخص کو اپنے مملوکہ جانور میں اپنے 7واں حصہ رکھ کر دوسرے حصے کو فروخت کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، فروخت ہو سکتا ہے، قربانی کے لیے لوگ لیں گے. قربانی کے 3 دنوں میں خرید کا جانور کو قربانی کے لیے متعین کر دیا گیا ہو، اب اس کے بدلے میں دوسرا جانور اتنی قیمت سے خرید کر قربانی کرنا مکروہ ہے، اور اگر اس سے کم قیمت پر خریدا تو بھی جانور تو قربانی ہو جائے گا، باقی جو رقم ہے وہ آپ کو صدقہ کرنی پڑے گی. قربانی کی جو نیت سے خریدا ہوا جانور گم گیا یا مر گیا تو جس غریب پر قربانی واجب نہیں ہے اس پر دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو میں نے پہلے مسئلہ بیان کیا ہے، اور جس امیر پر قربانی واجب ہے اس کو دوبارہ ایک اور جانور خرید کے لینا پڑے گا. ایک شخص کے لیے قربانی